ہمارے ساتھ مولد جادو جنات بھی موجود ہیں، احمد اقبال سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے سر، خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ سر بہت سے سوال ہیں، آپ ریڈی ہیں ان کے جوابات کے لیے؟ لوگ بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی جی، اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، پہلا سوال پوچھا گیا ہے، 5-6 سال قبل ایک سایہ دیکھا تھا جس کی آنکھیں بھی تھیں، اب وہ ڈراؤنا خواب بن کر آنے لگا ہے، پریشان رہتی ہوں، کیا کروں؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ۔ اچھا، ایک تو ان کو چاہیے جی، سب سے پہلے جو ہے جب بھی کوئی ایسی چیز نظر آئے، کیونکہ سب سے پہلے یہ خوف کا معاملہ ہوتا ہے انسان پہ نا، کوئی سایہ یا کوئی ایسی چیز نظر آنے لگ گئی ہے تو یہ چھوٹی سی ایک دعا ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ و عقابہ و شر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ایک تو اس دعا کو ہر نماز کے بعد بھی 3 بار پڑھیں، ٹھیک ہے، اور سونے سے پہلے بھی پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، کیونکہ ابھی جیسے بتا رہے ہیں کہ سونے میں بھی تنگی ہونے لگ گئی ہے، خواب میں بھی آنے لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بستر پہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بستر کو جھاڑا کرتے تھے، اچھا، ٹھیک ہے، اس کو ہاتھ مارے، 3 بار ہاتھ مار لیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھ کے اپنے پورے اذکار کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس میں آیت الکرسی ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے معمور ہو جاتا ہے، جی، ٹھیک ہے۔ جب آیت الکرسی پڑھ لی جائے اس کے بعد پھر آخری تینوں کل ہیں، ٹھیک ہے، ایک بار پڑھیں کل اپنے پورے جسم پہ، سر سے لے کے پاؤں تک، ہاتھ پھر، اسی طرح دوسری بار پڑھیں، تیسری بار بھی اسی طرح پڑھ کے اپنے آپ کو دم کر کے اس کے بعد جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آپ نے فرمایا جو سونے سے پہلے اس کو پڑھ لیتا ہے تو فتح وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے وہ سوئیں تو انشاءاللہ ایک تو ان کو ایسے کوئی خواب بھی نہیں آئیں گے اور یہ چیز بھی اس چیز سے کمزور ہو جائے گی، اور ان کو چاہیے کہ اپنا ساتھ ساتھ علاج بھی کروائیں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اب ان کے اوپر ہیوی ہوتی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد صاحب، ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے بھی لکھتے ہیں، پرسنل میں بھی لکھتے ہیں، ان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں معاملہ تو ہے، وہ خود سے کنفرم کر لیتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی جگہوں پہ جا کے دکھایا بھی ہے، چیک بھی کروایا، لیکن ہمیں فاقہ نہیں ہو رہا، ہمیں اس طرح نجات نہیں مل رہی، چھٹکارا نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں کے لیے کیا کہنا چاہیے کہ اپنا سیکیٹرسٹ سے بھی علاج کروائیں، اور اگر وہاں سے علاج کروانے کے بعد بھی اگر آپ کو حتمی طور پہ کوئی نتائج نہیں ملتے، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو پھر کسی بہترین معالج کو کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات ہے نا کہ یہ جو معاملات ایسے ہیں زیادہ تر یہ وسوسوں سے شروع ہوتے ہیں، جی، ٹھیک ہے نا۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی بھی کسی کو کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے، جب اس پہ وہ اللہ کا نام لے گا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے گا، ٹھیک ہے، جب بندہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اس کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو رہا ہے، جسمانی طور پہ اگر ہو رہا ہے یا کوئی اس کو وسوسوں کا معاملہ شروع ہوا ہے، تو اس کو چاہیے سب سے پہلے اپنی نمازیں بہتر کرے، اپنے اذکار بہتر کرے، ٹھیک ہے، اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ نہ کرے اس کو کوئی یعنی کہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت تو اس وقت پڑے نا جب اس کو کوئی دماغی طور پہ کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی ایسے معاملات اس کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ اذکاروں کے ساتھ کنٹرول کر لیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ تر یہ ہو بھی جاتے ہیں۔ ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ فون نہیں اٹھاتے تو ہم سوال وغیرہ کیسے کریں، تو ہر چیز ہم نے اسی لیے بتائی ہوئی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، وہ دعا پڑھی تو اللہ نے خیر کر دی۔ سب سے زیادہ اس چیز میں یقین ہے، ٹھیک ہے۔ بندہ یہ چیز سوچے کہ جو بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے اگر یہ شیطان کی طرف سے ہے تو جب میں اللہ کی پناہ میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو اللہ سے بڑی طاقت تو کوئی نہیں ہے۔ جب میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا گیا، جی، ٹھیک ہے، پھر شیطان میرے اوپر حملہ ور نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جی، آپ معالج کے بارے میں شاید کچھ بتانے لگے تھے کہ معالج کو کس طرح سے ڈھونڈا جا سکتا ہے، کیسے پتا چلے معالج بہترین دیکھیں، معالج؟ سب سے پہلے تو ہمیں جیسے ہم ڈاکٹر کے بارے میں پتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، معالج کے حوالے سے ایسے ہے کہ جیسے قرآن و حدیث کے، ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، تو ہم بھی اس چیز کو دیکھیں کہ جو قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ خراب نہیں کرتے، ہمیں خوف میں مبتلا نہیں کرتے، بجائے کہ ہمیں
ریلیف دینے کے مزید بیمار کر دیں یا ان چیزوں کی طرف لے جائیں، تعویذ دھاگے ان چیزوں کی طرف لے جائیں، ان سے بچنا چاہیے. تو اس سے بچیں گے ایسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ٹھیک ہے، تو ان پہ چل کے ہی ہم ان سے بچ سکتے ہیں. اور جس بندے کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو دیکھیں اس کا عقیدہ کیسا ہے، وہ نمازی ہے کیا، قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساری چیزوں کو دیکھ کے تو ہم علاج کروائیں تو ٹھیک ہے. انشاءاللہ اچھا اللہ احمد تعالیٰ صاحب، ایک چیز اور بھی ہے جو لوگ مجھ سے اکثر گلا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی نالج کو سرچ کر کے پہنچتے ہیں تو ان کی کچھ ڈیمانڈز ایسی ہوتی ہیں، وہ میں آپ سے کہوں گا نہیں لیکن آپ بہتر سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. ایسی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ غیر شرعی، غیر اخلاقی ہوتی ہیں، دین کا ان سے کوئی دور دور تک واسطہ تعلق نہیں ہوتا، لیکن لوگ شاید اس آس پہ چلے جاتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے شفا مل جائے گی شاید. دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو مومن کی نشانیاں بتائی ہیں وہ تو ہے ہی ہیں. جی. آپ نے فرمایا جو بندہ کسی کاہن کے پاس گیا، ٹھیک ہے، جو غیب کی خبریں دیتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پاس گیا اس نے اس کی تصدیق کی کہ میری شریعت کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جو بھی بندہ قرآن و حدیث پہ چلنے والا ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اسی کے دم میں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالیں گے. جو ان چیزوں سے دور ہوگا، ٹھیک ہے، جو آپ کو گمراہ کرے، آپ کے عقیدے پہ ضرب لگائے، آپ کی عزت محفوظ نہ رہے، جی. ٹھیک ہے، اور آپ کا مال بھی محفوظ نہ رہے، ان لوگوں سے جتنا بچیں گے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہتا ہے میں اسی کو راہ دکھاتا ہوں، جتنا بچیں گے اللہ تعالیٰ بچائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جیسے ہم باقی معاملات میں کاروباری معاملات ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہمیں کون دھوکہ دے سکتا ہے. ہم کتنا ہر چیز کو دیکھتے ہیں، ناپ تول کر کے وہ کام کرتے ہیں. تو ان چیزوں میں بھی ایسا ہے. ٹھیک ہے، بندہ مجبور ہوتا ہے لیکن کچھ بھی کر لیں اپنے عقیدے کے اوپر ضرب نہ آنے دیں. ٹھیک ہے، جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دور کرتا ہے اپنے پیچھے لگاتا ہے. جی. ٹھیک ہے نا، جو اپنے پیچھے لگائے، اپنے معاملات کے پیچھے لگائے، سمجھے وہ بندہ جو ہے آپ کو خراب کر رہا ہے. وہ رانگ نمبر ہے، وہ قرآن ٹھیک و نہیں. حدیث سے جو بات قرآن و حدیث کے مطابق جو بتائے بالکل اس کے اوپر عمل کریں. ٹھیک ہے، ایسے بندے کے پاس جائیں، بالکل علاج کروائیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرے. ٹھیک ہے، باقی جو ہے ایسی وہ چیزیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو تجربات کے اس پہ ہوتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اب ہم کوئی بھی ایسے تجربے کے طور پہ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں کام کرنا ہے یا بیری کے پتوں سے نہانا ہے یا فلاں وہ کرنا ہے. ایک تو حدیث بھی اس کے پیچھے ہے. ٹھیک ہے، دوسرا تجربے کے ساتھ ہمیں یہ چیزیں بندے کو سمجھ آتی ہیں، بندہ اس کے مطابق بتا دیتا ہے. جیسے لوگ ہر چیز پہ کہیں گے کہ جی یہ فلاں چیز ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کب فرمایا، کیسے فرمایا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے وہ چیز سب سے پہلے اس چیز پہ لے جائیں کہ آپ نے فرمایا اس دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے، اگر طریقہ علاج سنت کے ساتھ، یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ سنت کے ساتھ نہیں وہ ٹکراتا تو کوئی حرج نہیں اس میں کرنے میں. اچھا سر، آگے پوچھا گیا ہے کہ مرگی کے دوروں اور جادو کا باہمی تعلق موجود ہے؟ جی بالکل. کوئی بھی ایسا، جیسے ایک تو مرگی جو ہے نا دو طرح کی ہوتی ہے. جی. ایک عضوی مرگی ہوتی ہے جو سے میڈیکل کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اللہ نہ کرے کسی کو چوٹ لگ گئی، جیسے کوئی پیدائشی، یعنی کہ کوئی عورت ہے تو وہ گر گئی، یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ ہے، ٹھیک ہے، جس کو کوئی چوٹ لگی تو اس کی وجہ سے یہ عضوی مرگی ہے، یہ تو ڈاکٹر علاج اس کا کریں گے. ٹھیک ہے، جو جناتی مرگی ہے. ٹھیک ہے، جیسے اگر کسی کو بغیر کسی وجہ کے اچانک دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر دورے کو جو بھی کسی کو یہ معاملہ ہوتا ہے ہم فوراً اسے مرگی کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جادو سے بھی مسلط کر کے بندے کو دورے ڈالے جاتے ہیں. کئی دفعہ ہماری خود کی غلطیاں بھی ہوتی ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا 3 جگہوں پہ پیشاب کرنے والے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دے جی. رستوں پہ پیشاب کرنے والا، ٹھیک ہے، جو درختوں کے نیچے پیشاب کرتے ہیں، اسی طرح بلوں میں جو پیشاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جب کسی کو اچانک دورے پڑنا شروع ہو گئے یا ایسے معاملات ہوئے تو ان سے پوچھا جائے تو لازمی کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی جانور اس کے نیچے آ گیا، یا کوئی اللہ نہ کرے جیسے لوگ اکثر جو ہے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے بھی ان کو دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یا کسی سے کوئی ایسا معاملہ ہوا، کوئی کمی کوتاہی ہوئی، اس سے بھی یہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا احمد صاحب، ہمارے ساتھ لائیو کالر ایک موجود ہیں، سغرا بی بی ہیں گجرات سے. ہم ان کو لیتے ہیں لائن پہ، پھر جانتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ہے، کیا سوال ہے. جی السلام علیکم سغرا صاحبہ.
لائن ڈراپ ہو گئی, جیسے وہ ریکنیکٹ ہوتی ہیں تو ہم بات کرتے ہیں. ہم اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں احمد صاحب. اچھا, ایک تو آپ نے کہا کہ کوئی ایسا عارضہ بھی ہو سکتا ہے جو بچپن سے ہو, کوئی گرنے سے چوٹ بھی ایسی ہو سکتی ہے, یا پھر کہیں پہ ایسی جگہ گئے جہاں پہ جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے ہمیں باقاعدہ سمجھایا ہے, تو یہ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں, احتیاط کرنی چاہیے دونوں صورتوں اور اس کا بہترین جو ہے نا, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے مسئلہ کیا ہے. جی تو اگر کوئی بھی بندہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جب آزان دی جائے نا, ٹھیک ہے, جی کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں, منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ کرتے ہیں ان کو جوتیاں سکھانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا کوئی کام نہیں, صرف اور صرف ان کو اذان دینا شروع کریں. ابھی اذان شروع کریں گے تو انشاءاللہ دوسرے تیسرے جب جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ یا اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچیں گے تو بندہ بہتر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کو 7 اذانیں دیں یکے بعد دیگرے, ٹھیک ہے, اس سے خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مرغی کون سی ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر وہ جناتی مرغی ہوئی تو بندہ انشاءاللہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, اگر دوسرا معاملہ ہوا, ٹھیک ہے, اس کا بھی پتہ چلے گا. لیکن اس پہ بھی یہ کام کرتی ہے, اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اذان دی جائے, پہلے فاتحہ پھر اذان, ایک بار فاتحہ ایک بار اذان. ٹھیک ہے, یہ تجربے کے ساتھ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ عمل کتنی مرتبہ کرنا چاہیے؟ یہ ایسے بندے کو صبح شام سیدھے کان میں 7 اذانیں دی جائیں. جی ٹھیک ہے جی, اور اس وقت بھی جب اس کو اللہ نہ کرے دورہ پڑا ہو. ٹھیک ہے, اور تیسری چیز ہے اس کے لیے بہترین ہے, اس کو بیری کے پتوں سے نہلایا جائے اور رات سونے سے پہلے یہ کام کیا جائے. ٹھیک ہے, اور جیسے اسے بیری کے پتوں سے نہلائیں, ٹھیک ہے, جیسے وہ باہر آئے نیم گرم دودھ لے لیں 1 کپ. ٹھیک ہے, اس میں شہد ڈال کے, ٹھیک ہے, شہد ڈال کے اس مریض کو دیا جائے, اور اس کے فوراً بعد 1/4 حصہ لیموں کا, دیسی لیموں جو ہے, ٹھیک ہے, اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے. تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کو ایک تو بڑے بہترین طریقے سے نیند آئے گی, اور دوسرا اس کے دوروں میں بھی فرق پڑے گا اس چیز سے بھی. ٹھیک ہے, روحانی بھی اور فزیکلی بھی دونوں علاج آپ نے ساتھ بتائے. دونوں علاج, دعا اور دعا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. سغرا بی بی آپ سن پا رہی ہیں مجھے؟ جی 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 سغرا بی بی گجرات سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا. جی پوچھیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میں بیٹے 3 بار تو بیٹھے ہیں یہی کہ مجھے مطلب میں 50 سال سے بیمار ہوں, دوائیاں کھا کھا کے میں تھک گئی ہوں, مجھے کسی دوائی سے آرام نہیں آتا. کبھی پتا چلتا ہے گھر میں ادھر کوئی چل رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے. جب نماز پڑھتی ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے بس کرو ختم ہو گئی ہے, اب نہیں دعا نہیں منگانا ہوگی, سمجھ نہیں آؤں کیا ہے مجھے. اچھا, تو آپ نے ویسے روحانی علاج کروایا ماں جی؟ روحانی تیرے کرائے نے, کوئی آندے نے جادو ہے, کوئی آندہ جنات ہے, کوئی آندہ نظرے بادے, تو کچھ کرتا ہے, تو کچھ کرتا ہے. تو اللہ کا نام پڑھنے سے آپ کو فرق پڑتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے بتا دو آپ نا, میں تو ہی پڑھوں گی. اچھا جی, چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی آپ نے کال کی ہے. میں ابھی جواب لیتا ہوں, پروگرام دیکھتے رہیے. احمد صاحب آپ نے سن لیا ہوگا سوال. جی جی ہاں جی. اچھا, معاملہ آپ کے سامنے ہے, فرمائیے اس حوالے سے. جی جی, اماں جی کو چاہیے, دیکھیں اگر یہ قرآن پڑھی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, تو ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد ایک تو اپنی جگہ پہ ہی بیٹھ کے, ٹھیک ہے, آیت الکرسی, آخری 3 کل, ٹھیک ہے, اور اپنی جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھ کے 3 یعنی کہ اپنے پورے جسم پہ دم کیا کریں, اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی سورہ مومنون ہے, اس کی آخری 4 آیات ہیں. ٹھیک ہے, افحسبتم انما خلقناکم, ان کو چاہیے اگر یہ قرآن پڑھی ہوئی ہیں تو یہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا شروع کر دیں, بے شک ایک بار پڑھیں. ٹھیک ہے, اگر ان کو قرآن نہیں پڑھی ہوئی, ٹھیک ہے, اکثر معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ قرآن نہیں پڑھی ہوتی, تو آپ پھر سورۃ الفاتحہ, ٹھیک ہے, اس سے بڑا علاج نہیں ہے. آپ سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز کے بعد 19 بار پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اور جس جگہ آپ کو کوئی اگر نماز کے علاوہ کوئی چیز محسوس ہوتی ہے نا, کوئی سایہ ہے, کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہے, تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے ساتھ آیت الکرسی پڑھ کے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر پھونک مار دیں ایک بار. ٹھیک ہے, فوراً وہ چیز وہ زائل ہو جائے گی ایک دم, اگر کوئی فزیکلی بھی ہوئی جو آپ کو تنگ کرتی ہے, جو محسوس کرواتی ہے اپنا آپ. جی, جس طرح وہ کہہ رہی ہیں کہ ارد گرد نظر آتی ہے ان کو اور پھر محسوس کرواتی ہے, تو یہ پڑھیں تو ان کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز حیدر کے لیے دعائیں اور سلام. بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. مسز حیدر ساہیوال سے کال کرنے کا شکریہ. سوال پوچھیے.
जी मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे उधरों बेलियां उगी होती हैं कहीं भी बाहर अगर खुली जगह पे जाए उससे भी क्या पत्ते यूज कर सकते हैं? और घर के पास एक बेरी मैंने वहां लेने भेजा, पत्ते तो कहने लगे जी ये भारी है बेरी, फल लगा हुआ है, इस तरह की बातें होती हैं, क्या भारी है? बिलीव करना चाहिए ऐसी बातों पे? चले ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपने और कॉल। मैं दूसरा भाई ये कहना चाहती हूँ कि यानी कि जो स्पॉन्सर करना हो तो उसकी डिटेल मुझे बता दें किस तरह प्रोग्राम के बारे में। जी ठीक है, मैं टीम से कहता हूँ अभी आपसे राब्ते में रहते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह समझा भी देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। अच्छा अहमद साहब, वही मामला है, आप देखिए जी, कि जी। एक नई बात उन्होंने, मेरे लिए तो खैर ये नहीं है कि बेरी भारी जी, है, जी। तो नहीं, ये दोनों चीजें ये बताइए। होता है। अच्छा। अक्सर आप देखें ना कब्रिस्तानों पे या किसी भी जगह पे जाएं, ये जो मलांग या इस तरह के लोग होते हैं कभी भी आपको बेरी नहीं उतारने देते। ठीक अच्छा। है, अक्सर लोग कहते हैं कि जब बेरी के ऊपर हम चढ़े हैं उसको काटने लगे तो हमें किसी चीज ने उतार के फेंक दी है, तो ये होता है बिल्कुल, आपने फरमाया ना। हाँ, ठीक जी। है कि दरख्तों पे रहते हैं ये। जी ठीक है, तो ये होता है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा। जब बंदे जब भी कोई ऐसा काम करना हो ना तो आउज़ बिकलिमातिल्लाहि मिन शर्रि मा खलक, ठीक है, 3 बार पढ़ ली जाए। जी। तो उसके बाद उसको बेरी को उतारें। बेरी छोटी हो, बड़ी हो, झाड़ी वाली हो, कोई भी हो, बहुत जो झाड़ी वाली बेरी है ना वो इस पे बड़ा काम करती है। ठीक है, वो लाजमी बात है, शैतान की मौत है बेरी से। ठीक है, उसको तकलीफ होती है तो वो तंग तो करेगा ना। ठीक है, हाँ जी, ये बिल्कुल होता है ऐसा। होता है ऐसा, और आपने उनको हल भी बता दिए कि ये पढ़ें जी, और फिर बिल्कुल। इस्तेमाल करें। बिल्कुल। जी ठीक है। अच्छा जी, आगे सवाल पूछा गया है, मुझे किसी तिब्बी सबब के बगैर सर दर्द होता है, बाज उसे रूहानी मसला बताते हैं, हल क्या है? देखिए जी, जब भी आपको सर में दर्द हो, ठीक है, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबी की दुआ बताई थी, जी। ठीक है, आपने फरमाया यानी कि 3 बार उस जगह पे आप हाथ रखें और 3 बार बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के अच्छा। आऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व कुदरती मिन शर्रि मा अजिदु व हादिर। ठीक है, इसको आप 7 बार पढ़ें, 1 बार फलक और नास पढ़ें तो इंशाल्लाह आपके सर का दर्द बेहतर हो जाएगा। अगर मेडिसिन भी साथ यूज कर रही हैं तो इसको साथ आप लाजमी पढ़ें। ठीक है, इससे बीमारी बढ़ती नहीं है, फिजिकली भी हो तो नहीं बढ़ती। ठीक है। ठीक है, अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो इंशाल्लाह उसमें खैर आ जाती है। ठीक है। अच्छा सर, आगे क्वेश्चन पूछा गया है, जिन्नात ज्यादातर किन हालात में इंसानों को चिमटते हैं? देखिए जी, 4 कैफियत जो है ना वो सबसे ज्यादा खतरनाक है जिसमें इंसान के ऊपर ये हमला करते हैं। ठीक है ना, एक तो सबसे पहले बात वही आ जाती है कि अकीदे के हवाले से। ठीक है ना जी। दूसरी चीज है खौफ। जब खौफ की कैफियत इंसान पे आती है तो ये इंसान के ऊपर झपटते हैं। ठीक है, तीसरी यानी कि गुस्से की हालत में, ठीक है, ये इंसान के अंदर भी दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, और जब बंदा नापाकी की हालत में होता है, ठीक है, उस वक्त भी इंसान के ऊपर हमला करते हैं। ठीक है, और जब बंदा खौफ की कैफियत में होता है या गम की कैफियत में बहुत ज्यादा वो करते हैं। अक्सर आप देखें कि जब मैयत होती है या कोई फौतगी हो जाती है, कोई ऐसी कैफियत, तो अक्सर लोगों को दौरे पड़ जाते हैं। ठीक है, उस वक्त ये इंसान के ऊपर बहुत ज्यादा ये झपटते हैं। तो इसी वजह से कि इस मामले में जब बंदे ने अज़कार भी किए हों, अगर वो गुस्सा करेगा तो उसके अज़कार यानी कि उसका हसार कमजोर हो जाएगा। ठीक है ना, अल्लाह के इसलिए फरमाया ना, साहबी आगे कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई नसीहत फरमाए, आपने फरमाया ला तग़ज़ब, गुस्सा ना किया करो। जी ठीक है ना, ठीक। तो गुस्से की कैफियत सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, डर है, गुस्सा है, ये सारी वो कैफियत है जिसके अंदर इंसान पे झपटता है। झपटता है। ठीक है, एक कॉलर है जी हवेली लखा से, उनको शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा बोलिए, क्या सवाल है आपका? भाई मेरी ना बेटी बीमार है तकरीबन 1 साल से। अच्छा। और हमारे घर में ना उससे पहले एक मछली है कि बात भी मुश्किल करनी है, तो मछलियां थी, उसको शौक रखते हैं, तो मैं उसका इलाज भी करवा रही हूँ, दम वगैरह भी करते हैं, तो आप उसके लिए कुछ बता दे। अच्छा नहीं बहन, आप कह रही हैं मछलियां आई थी उसके बाद मसला हुआ ही? हाँ जी, उसके बाद मछलियां थी, छोटी छोटी पीस थे, छोटी मछलियां नहीं होती जी। वो थे, 5-6 थी, तो मैंने इसको समझा ही नहीं है, तो मैंने उठा के फेंक दी, छत पे थी। तो अच्छा। उसके बाद मेरी यानी कि बेटी बीमार हुई है और अच्छा। घर में भी मसाइल चलते रहती है, लड़ाई झगड़ा के इसी तरह के। अच्छा। तो मैं काफी टेंशन में हूँ, तो मैं इलाज भी करवा रही हूँ उसका बच्ची का, तो शौक रखते, लेकिन अब कुछ बेहतर है, पहले से काफी गुस्सा भी करती है, और पहले तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें भी पढ़ती, सब कुछ करती, आप उसको कह दे तो पढ़ लेती है, नहीं तो उसका कोई तवज्जो वगैरह नहीं है। कितनी उम्र है बच्ची की? करती थी 17 साल है। 17 साल है। ठीक है, तो आप छत के ऊपर कह रही हैं कि मछलियां, मरी हुई मछलियां पड़ी हुई थी? हाँ जी, मरी हुई थी,
तो उसको किसी जानवर वगैरह ने भी दिखाया, क्योंकि कौवे भी आते हैं और बिल्लियां वगैरह भी दिखती है, उसको किसी ने नहीं खाया नहीं है। तो मैंने उसको नॉर्मल लिया, मैंने उसको उठा के फेंक दिया। तो एक दफा उसके बाद तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले हमारे घर में खून के वो थोड़ा सा था, तो मैंने उसको भी नहीं सीरियस लिया। खून के छींटे भी थे? हाँ जी, छींटे भी थे। तो नजर बद का भी हो सकता है, क्योंकि बच्ची पढ़ती थी, टॉपर थी, और नमाज वगैरह अज़कार जिक्र अज़कार सब कुछ पाबंदी से करती थी। लेकिन उसके बाद ना बीमारी के बाद उसने ना ये छोड़ दिया। मैं समझू कि आप ये समझे कि उसने छोड़ दिया। चलो, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है, अल्लाह ताला हल करें ये मामला। मैं अभी जवाब लेता हूँ जी। थैंक यू वेरी मच। अहमद साहब फरमाइए सर। जी जी, अच्छा, एक तो कभी भी कोई ऐसी चीज, पहले भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, कि कभी भी कोई ऐसी चीज मिले जो बगैर किसी वजह के छत के ऊपर या किसी भी जगह पे दरवाजे पे मिले हुए कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, कोशिश करें कि उसको ऊपर से ना गुजरें। दूसरा, उसे वुजू की हालत में फलकनास पढ़ते हुए ना कम से कम 11 बार फलकनास पढ़ के, जैसे बंदे को महसूस हो जाता है कि यार यहाँ पे मछली का क्या काम है जी, ठीक है, कोई जानवर भी है, किसी ने खाया भी नहीं है, या कोई चीज पड़ी हुई है तो उसके ऊपर कोई धागा लिपटा हुआ है, कोई तावीज, कोई सुइयां, कोई इस तरह की चीज हो, ठीक है, कोई दगालें पड़ी हुई हैं, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है, उसको फलकनास 11 बार पढ़ के, ठीक है, उसको उठा के अगर कोशिश कर सकते हैं, यानी कि उसको उठा के कहीं फेंके, उसके बाद बेली के पत्तों से खुद लाजमी नहाएं। तो और इनको चाहिए कि घर में ना सूरह बकरा शुरू करें। ठीक है, 3 दिन मुसलसल सूरह बकरा घर पे लाजमी पढ़ें। और दूसरा, अपनी जो बेटी है, ठीक है, इन्हें बताएं कि जब ये पढ़ने के लिए बैठे हैं, कोई भी ऐसा मामला हो, तो सूरह बनी इसराइल की 45 नंबर आयत है, ठीक है, आउज़ बिल्लाह के साथ इसको 3 बार पढ़ के, ठीक है, फिर ये पढ़ने के लिए बैठे। और ये इसकी वालिदा इसको अपने वजू और गुस्ल का पानी भी दें, ठीक है, अपने वजू और गुस्ल के पानी से भी इसको नहलाएं उस बच्ची को जिसको ये मसला शुरू हुआ है। ठीक है, तो सुबह शाम के अज़कार और ख़ास तौर पे जो अय्याम में मामलात होते हैं उसमें फलकनास को ज़्यादा वो पढ़े, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है जी। इसके साथ ही वैसे तो अज़कार जो है हम पैगाम टीवी पे रूटीन में दिखाते भी हैं, चलते भी रहते हैं, ये डेली बेसिस पे होता है। तो अगर किसी को सहूलत है, नहीं है, उनको सहूलत से हासिल नहीं हो रहे, तो ये सहूलत हमारी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं और हमारी साइट्स पे भी अपलोड किए जाते हैं। एनीवे, ले जी, वक्त चूंकि खत्म हो गया है और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा अहमद इकबाल सल्फी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह जी। ले जी, इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमान जो स्टूडियोज में मौजूद हैं, मोहसिन एहसन बिलाली साहब, सर आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, आप तशरीफ लाए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए जी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। ले जी, इसके साथ ही प्रोग्राम खत्म हो गया है और आप अगर अपने ऐसी सवालात जो जादू जिन्नात के हवाले से वो भी उनके जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अभी जैसे आपको व्हाट्सएप नंबर भी मैंने बता रखे हैं, अभी हम ऑनलाइन कॉल्स भी रिसीव कर रहे थे, तो इंशाल्लाह आपको जवाब मिलेगा। इसके साथ ही जी, नवीद निजामी और पूरी टीम को इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।